بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے جیسا کہ مجلس کا انعقاد ہوتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے ہر صاحب ایمان کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس عالم میں تشریف لائے۔ آپ کے لیے اس عالم کو سجایا گیا، آپ ہی کے لیے کائنات سجائی گئی، تو اس اعتبار سے ہر صاحب ایمان کے لیے یہ مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اس ماہ ربیع الاول کا تقاضا کیا ہے، اس کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمیں اس مہینے سے کیا پیغام اور کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہر صاحب ایمان اس مہینے میں یہ تجدید عہد کر لے کہ میری زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر گوشہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ عبادات سے، عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہے؟ اس سے واقفیت بھی ضروری، اس کو اپنی زندگی میں لانا بھی ضروری۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیرت طیبہ، سیرت طیبہ، دوسرا ہے اسوہ حسنہ۔ سیرت طیبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی، اسوہ حسنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات زندگی، دونوں سے واقفیت ضروری، دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری۔ سیرت طیبہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو، ہمیں آپ علیہ السلام کے حالات زندگی سے واقفیت ہو، آپ کی سیرت طیبہ کیا تھی، آپ کی مکی زندگی کے کیا حالات تھے، آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی کے کیا حالات تھے، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا رہنما اصول ہے، آپ کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے کون کون سے سنہرے اصول ہے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ یہ بھی ہماری زندگی کا معمول ہو، یعنی سیرت طیبہ آپ کی حالات زندگی، اسوہ حسنہ آپ کے معمولات زندگی۔ تو جس طرح سیرت طیبہ سے واقفیت ضروری، اسی طرح آپ کی اسوہ حسنہ، مبارک اسوہ حسنہ یعنی معمولات زندگی سے واقفیت بھی ضروری، اور آپ کے معمولات زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور معمولات کا حصہ بنانا یہ بھی ضروری ہے ایک صاحب ایمان کے لیے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کو سیرت کے موضوع پر بالکلیہ واقفیت نہیں ہے۔ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کے مطالعے سے ہم بالکل ناواقف اور نابلد ہے، اس سے آج بالکل ہم مستغنی ہیں۔ ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ بھی عمل کی نیت سے ہو۔ آپ کی سیرت سے واقفیت بھی اور آپ کی اسوہ حسنہ سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ آپ کے حالات زندگی سے بھی واقف،
آپ کے معمولات زندگی سے بھی واقف۔ آج قصے، کہانیاں، موبائل، فیس بک، واٹس اپ، گھنٹوں ہم اس پہ گزار دیتے ہیں۔ آج اس چیز میں ہم برے طریقے سے گرفتار ہو چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، سال کا 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی موبائل میں آج منہمک ہے۔ آج اگر ہم مستغنی ہیں، تلاوت قرآن کریم ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ آپ بتائیں آپ میں سے کتنی طالبات، خواتین ایسی ہیں روزانہ کا معمول ہے تلاوت قرآن کریم کا۔ ایک تو ہم مدرسے آ کر سبق پڑھتے ہیں، ایک مستقل گھر میں کچھ وقت نکال کر مستقل تلاوت قرآن ترتیب سے کرنا۔ آج تلاوت قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ آج نمازوں کے بعد نوافل ہماری زندگی کے سے نکل چکی ہے۔ آج ذکر، اذکار، مسنون، تسبیحات، دعائیں ہماری زندگی سے نکل چکی ہے۔ مختلف مواقع کی جو معصور اور مسنون دعائیں ہیں، اعمال ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آج اس کا اہتمام ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ آج ایک صاحب ایمان کس طرح زندگی گزار رہا ہے؟ ہماری زندگی اعمال والی زندگی نہیں ہے، آج ترتیب والی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ یہ بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ کوئی کرکٹر کو بنا رہا ہے، کوئی فٹ بالر کو بنا رہا ہے، کسی نے کسی ریسلر کو بنایا ہے، کوئی ایکٹر کو، فلمی ایکٹر کو، اداکار کو، فنکار کو آج ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے آئیڈیل شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو انتہائی جامع ترین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح میں مسلمان تو کیا، غیر مسلم شعراء نے بھی کلام لکھے، بلکہ یہاں تک کہ ایک مستقل اس طرح کا ایک دیوان اور کتاب چھپ چکی ہے، بلکہ ایک نہیں کئی ناموں سے چھپ چکی ہے، جس میں صرف ان نعتوں کو جمع کیا گیا ہے، ان منقبتوں کو جمع کیا گیا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غیر مسلم شعراء نے پڑھے ہیں۔ اس میں جیسے ایک بحر زباں بحر زمان ہمارے پاس بھی موجود ہے، ضخیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی جس میں ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے شعراء نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں نعتیں لکھی، نعتیں پڑھی۔ ایسے پیغمبر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج ہر موضوع سے ہم واقفیت رکھتے ہیں، تمام معاملات پہ ہم درس رکھتے ہیں، ملک کے حالات پہ ہم نظر رکھتے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، دوسرے اعتبار سے بھئی آج کل میچ چل رہے ہیں، فلاں جگہ پہ فلاں معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آپ روشنی ڈالیں، آپ کے حالات زندگی ذرا بتائیں، اس سے ہم نابلد اور ناواقف ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے آج ایک مسلمان کے لیے محرومی کی بات ہوگی کہ وہ اپنے پیارے پیغمبر کے حالات زندگی سے بھی ناواقف، معمولات زندگی سے بھی ناواقف، سیرت طیبہ سے بھی ناواقف، اسوہ حسنہ سے بھی ناواقف۔ تو ایک درخواست تو بس یہ کرنی ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کو ہمارے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہے، اس میں ہم تجدید عہد کر لیں کہ آج کے بعد کوئی کام اللہ پاک کی نافرمانی والا ہم نہیں کریں گے، گناہوں سے اکثر توبہ استغفار کر لیں اور عہد کر لیں اللہ پاک کے احکامات کی مکمل طور پر پابندی کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت پر عمل کریں گے۔ آج ہم عہد کر لیں،
آپ کی کوئی سنت ہماری زندگی سے نکلے نہیں. کیوں؟ جب سنتیں زندگی سے نکلنی شروع ہوتی ہے تو پھر بدعات کا راستہ کھلتا ہے. اور حدیث سے ثابت ہے جو جتنا بدعات پر عمل کرتا ہے اللہ پاک اتنا سنتوں سے اس کو محرومی دے دیتے ہیں, سنتوں کا حصہ اس کی زندگی سے اٹھا لیتے ہیں. تو بدعات سے اجتناب کرنا ہے. جو بھی بدعات ہے, خرافات ہے, لغویات ہے, من گھڑت چیزیں ہیں, صرف میں اپنا دل خوش کر لوں, یہ دین نہیں ہے. صرف جذبات پر عمل کرنے کا نام دین نہیں, اپنے دل کو خوش کرنے کا نام دین نہیں. دین تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا نام, اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا نام, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا نام دین ہے. تو آج سے ہم عہد کر لیں کہ اللہ پاک کا ایک حکم ہم سے نہیں چھوٹے, حضور علیہ السلام کی ایک سنت ہم سے نہیں چھوٹے, اور گناہوں سے بالکل اجتناب کریں. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مطالعے کا اہتمام اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کا, اس کو عملی طور پر اپنانے کا اہتمام ہو. اسی طرح آپ علیہ السلام کی مبارک اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں, ان معمولات کو اپنی زندگی کا جز اور حصہ بنا لیں. آپ کی جو مبارک دعائیں ہیں, مسنون اعمال ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا عزم کر لے. آج سے سب عہد کرے اس مہینے میں, صورت ہماری پیارے پیغمبر والی, سیرت ہماری پیارے پیغمبر والی, کردار, گفتار, اعمال, ہر اعتبار سے ہم حضور علیہ السلام کے امتی کہلانے کے مستحق بن جائیں. شمائل کا حصہ آپ دیکھ لیں, حدیث مبارکہ میں مستقل حصہ ہے شمائل نبوی, جس میں حضور علیہ السلام کے مبارک شمائل اور مبارک خصائل جمع کیے گئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا عہد کر لے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا بولنا, ہماری گفتار, ہمارا کردار, بول چال, ہر اعتبار سے ہم پیغمبر کی پیروی کر لیں. اور خاص طور پر ہماری جو خواتین, طالبات, معلمات, بہنیں, مائیں, اس کا عہد کر لیں بے پردگی سے بالکل اجتناب ہوگا. آج ہم عہد کر لیں ابھی اس مجلس میں قطعی طور پر بے پردگی نہیں ہوگی, قطعی طور پر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. غیبت سے بالکل اجتناب کا عہد کر لیں. اس زبان پر غیبت کا ایک حرف نہیں آئے گا, اس آنکھ سے ایک غلط چیز ہم نہیں دیکھیں گے, اس کان سے ہم غلط نہیں سنیں گے. اپنے ہر عضو کو مسلمان بنائیں. اس دل میں, دماغ میں قطعی طور پر کوئی سوچ, کوئی فکر ایسی نہ ہو جو خدا نخواستہ اللہ پاک کی نافرمانی والی ہو. تو سب عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو اس مہینے میں ہم عزم کر لیں, عہد کر لیں, حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل بھی کریں گے, آپ علیہ السلام کے کردار گفتار کو اپنائیں گے, آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے, آپ کی اسوہ حسنہ کو پڑھیں گے, اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے یہ اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ جیسے تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے, کل بروز اتوار بھی انشاءاللہ بعد مغرب تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی, اور اس سیرت طیبہ, ویسے تو تاریخ ہوتی ہے لیکن ربیع الاول کی مناسبت سے چونکہ سیرت طیبہ کی خاص کلاسیں تیار کی گئی ہیں, جس کا پہلا حصہ گزشتہ اتوار کو ہوا, دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ اس اتوار کو ہوگا سیرت طیبہ کا خصوصی. تو اس میں بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں, دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.